إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله سب رسول خدا بن کے آئے یہ حبیب خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے یہ حبیب خدا بن کے آئے پیکرے دل ربا بن کے آئے روح ارض و سما بن کے آئے پیکرے دل ربا بن کے آئے روح ارض و سما بن کے آئے سیدہ آمنہ کے دلارے وہ حلیمہ کی آنکھوں کے تارے وہ شکستہ دلوں کے سہارے بے قصوں کی دعا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے یہ حبیب خدا بن کے آئے حسن تخلیق نے ایسا سجایا دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رش کے آیا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آئے جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آئے تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال ان کا اس میں گرامی مجتبی مصطفیٰ بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے یہ حبیب خدا بن کے آئے وہ نبی رحمت للعالمین ہیں جو بھی ہے ان کے زیر نگیں ہے ایسا غمخوار دیکھا نہیں ہے جیسے میرے نبی بن کے آئے بلال حبشی نو میسی نے نال لا لیا جنہوں دنیا تو دکا دیو میاں جیسا ظالم او دا کپڑا کپڑے دے نال لگ دے تے انہوں تھپڑ مار دے جنہوں سرکار دی غلامی وجایا سرکار نے اٹھ کے سینے دے نال لا کے دنیا نو دس دیتا ایسا غمخوار دیکھا نہیں ہے جیسے میرے نبی بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے یہ حبیب خدا بن کے آئے اللہ اکبر
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تمام آقا کے غلاموں کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ رمضان ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ یہ بیان ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا اگر آج بارہویں والے محبوب تشریف نہ لائے ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ ہو کہ حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ ہو کے بڑے اکمل، بڑے کریم، بڑے رؤوف، بڑے رحیم، تاجدار کونین، سید الانبیاء، سردار الانبیاء، شہنشاہ انبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سیدہ آمنہ سلام علیہ خاک در یتیم، ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ چند اشعار بے مثل محبوب کی بے مثل ذات کی نثر۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو عیدیں اکٹھی کر دی ہیں، ایک عید میلاد النبی اور دوسرا جمعہ۔ جمعہ بھی عید ہے، سرکار کے صحابہ کا جمع غفیر ہے، مشکات کے حدیث ہے، سرکار میں یا معاشر المسلمین ان ھذا یوم جعل اللہ عیدا، یہ جمعے کا دن بھی اللہ نے ہمارے لیے عید کا دن بنایا۔ تو جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ ایک ایک لفظ سے بلکہ ایک ایک حرف سے میلاد مصطفیٰ کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ سرکار کی آمد کا جواز مل رہا ہے، میلاد مصطفیٰ کی عظمت، رفعت، تعظیم و توقیر کے تمام ابواب اس آیت مقدسہ میں موجود ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، قل، محبوب اپنی زبان اقدس سے اعلان فرما دو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب پوری دنیا کا بتا دو، جب اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو خوب خوشیاں منایا کرو۔ فلیفرحوا یہ فعل امر، اللہ نے حکم دیا خوب خوشیاں منایا کرو۔ اور یفرح کہاں سے نکلا؟ فارحہ سے، فارحہ اس کا مادہ فارح۔ عربی دنیا کی فصیح و بلیغ زبان ہے، ہر اسم کا مادہ ہے، اس کی بیس ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی روٹ ہے، اس کی جڑ ہے، اور 3 حروف پر مشتمل اس کا مصدر ہے۔ تو فلیفرحوا یہ فارحہ سے نکلا، فارا اور ہا، جس کا معنی ہے اندر کی خوشی کو باہر لانا۔ مسرور بھی خوشی ہوتی ہے لیکن وہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ زبان کی خوشی کو زبان پہ لانا، لیکن فلیفرحوا فارا کا معنی ہے دل کی خوشی کو زبان کے اوپر لانا، اندر کی خوشی کو باہر لے کر آنا، اور اس قدر دھوم مچاؤ، اس قدر خوشیاں مناؤ جب دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے، اس کو فارحہ کہتے ہیں۔ اتنی خوشیاں مناؤ دنیا میں دھوم مچ جائے کہ آقا کی ولادت ہوئی ہے، اور ہم ولادت مصطفیٰ منا کے شرک کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ ہم جشن میلاد مصطفیٰ منا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ دنیا والوں ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں مانتے، خدا کا محبوب مانتے ہیں۔ تو دوسرا جملہ اس سے بھی کمال ہے، ما ہوا خیر مما یجمعون، دیٹ از بیٹر دین آل یور ویلتھ۔ تمہارے پاس جتنی دولت ہے، مال، دولت، جائیداد، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ بینک بیلنس، یہ سونا چاندی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارا ایک طرف، اور میرے محبوب کی میلاد کی خوشی کا مقام میں سب سے زیادہ ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم نے جمع کیا وہ سارا ایک طرف، میرے محبوب کے میلاد کی خوشی کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ اور دیکھیے الفاظ کتنے کمال کے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک،
Please declare in the grace of Allah and in His mercy, in that they should rejoice. جب اللہ کا فضل ملے، رحمت ملے، غلاموں کو حکم دے دو خوب خوشیاں منائیں کریں. ہوا خیر مما یجمعون، کیونکہ جو کچھ انہوں نے ساری دنیا میں کمایا، ساری زندگی میں، وہ ایک طرف ہے. محبوب تیرے میلاد کی خوشی کا مقام اس سے بہت بلند ہے. تو آئیے، حسن وہ ہے جس کی گوئے سوتن بھی دے، اور سچائی وہ ہے جس کی گوئے منکر بھی دے. منکرین میلاد کے جو امام ہیں، میں ان کی کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں. منکرین میلاد کے جو حکیم الامت ہیں، جو ان کے امام ہیں، اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے خطبات میلاد النبی. کتاب کے نام سے سرکار کی عید ثابت ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ خطبات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا صفحہ 120 121 ہے. اشرف علی تھانوی منکرین میلاد کے امام لکھتے ہیں، ان کے حکیم الامت لکھتے ہیں کہ کیونکہ یہاں فضل اور رحمت سے مراد محبوب کبریا کی ذات ہے، اس لیے ان کی آمد پر خوشیاں منانے کا حکم ہے. اس لیے ان کی آمد پر خوشیاں منانے کا حکم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آئیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا. امام بخاری کے استاد سید عبد الرزاق اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. جابر عبداللہ نے جب سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے محبوب کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا. لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا سماء ولا ارض ولا جن ولا انس. اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ زمین، نہ سمان، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ کوئی انسان تھا. اس وقت اپنے نور کے فیض سے تیرے محبوب کے نور کو پیدا کیا. دوسری حدیث سیرت حلبیہ میں حدیث شریف موجود ہے. اس کے راوی ہیں سیدنا علی بن حسین، جن کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام روایت فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے. امام حسین علیہ السلام روایت فرماتے ہیں علی علیہ السلام سے. علی علیہ السلام روایت فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب آدم کو پیدا نہیں ابھی کیا گیا تھا، اس سے 14,000 سال پہلے بھی میرا نور موجود تھا. آئیے ذرا اشرف علی تھانوی کی کتاب کا میں حوالے دینے لگوں. نشر الطیب اس کی کتاب ہے، منکرین میلاد کے امام کی. اس میں یہ روایت نقل کرتا ہے. یہ روح البیان میں بھی موجود ہے، دلائل النبوت میں موجود ہے. اور اشرف تھانوی اپنے نشر الطیب میں لکھتا ہے کہ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تو نبی غیب داں نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا حضور عمر کا اندازہ تو نہیں، لیکن چوتھے حجاب پر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا. اس کو 72,000 مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں. یہ کروڑوں سال بنیں گے، کیلکولیٹ کر لینا. 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، اس کو 72,000 مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت ربی انا ذالک الکوکب، اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ میں. اس لیے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا سب سے بالا والا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہے، سب سے اولا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد یہ نور اللہ سبحانہ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں ودیعت فرمایا. اس کے بعد
پھر شیش علیہ السلام کے پاس آیا، پھر چلتا چلتا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ اسماعیل علیہ السلام سے سرکار کے والد ماجد سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی پیشانی میں آیا۔ میں نے مختصر بیان کرنا کیونکہ جمعہ کا 1 گھنٹہ تو وقت ہوتا ہے سارا، یہ تو 2-3 گھنٹے کا بیان اگر میں وہاں سے شروع کر دوں۔ تو جب نور کی تنویر سے پیشانی چمکی نا سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی، آپ خود فرماتے ہیں اگر میں جنگل میں جاتا تو جو درخت ہیں میرے اوپر اپنی ٹہنیوں کا سایہ کر دیتے، اگر میں بنجر زمین پہ بیٹھتا وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی، اور عرض کرتی سلام و اسرات پر جن پر ہمارے آقا کریم کا نور ہے۔ جب یہودیوں نے دیکھا نا آپ کے معجزات، وہ سمجھ گئی، تورات و انجیل میں معجزات موجود تھے، کرامت موجود تھی، انہوں نے کہا جب یہ کرامت دیکھی نا تو عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو پیشانی چمک رہی ہے نا یہ نبی آخر زمان کا نور ہے۔ انہوں نے کہا یہ شکار کے بڑے شوقین ہیں، جو ہی مکہ سے باہر جائیں شکار کرنے، 70 یہودیوں نے پہلے ہی تلواروں کو زہر میں بھگویا ہوا تھا کہ جو ہی جائیں ان کو شہید کر دو۔ تو عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں میں جو ہی مکے سے باہر گیا دور شکار کرنے کے لیے تو 70 یہودی سواریوں پر سوار ہو کے تلواروں کو زہر میں بھگویا مجھے شہید کرنے کے لیے آ گئے۔ اس واقعہ کو نبی علیہ السلام کے نانا جان وہب بن عبد المناف فرماتے ہیں میں بھی دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا عبداللہ تیری مدد کو آؤں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اتنی دیر میں عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان سے اللہ نے فرشتوں کی جماعتیں بھیجی، وہ آئیں اور انہوں نے تمام یہودیوں کو نیست و نبود کر دیا، اپنے محبوب کے نور کو بچا لیا۔ اس کے بعد جب یہ نور سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ کے رحم پاک میں گیا، ابھی سرکار کی ولادت میں 52 دن باقی ہیں۔ یمن کا گورنر ابرا اس نے بھی یمن میں ایک کلیسا بنایا ہوا تھا کہ یہاں بھی آج کرو اس کا طواف کرو، لیکن ادھر کو نہیں جاتا تھا، اسے غصہ آیا، کہتا ہے میرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے، عرب والوں کے پاس تو ہاتھی بھی نہیں ہے، تو میں معاذ اللہ ان کے گھر کو نیست و نبود کر دوں گا۔ وہ آیا، ابھی بیت اللہ شریف سے 30 میل دور ہے وادی محتر میں، جب بیت اللہ کی عظمت کو دیکھا تو ہاتھی سجدہ ریز ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں مار دے، آگے نہیں جاتے، پیچھے چلاتا تو چلتے ہیں آگے نہیں جاتے۔ اور اس کا جو ہاتھی محمود تھا جس کے اوپر ابرا بیٹھتا تھا وہ سجدہ ریز ہو گیا، اس نے بے تاشا مارا، ہاتھی نہیں اٹھے، اس نے فوج کو پیدل چلنے کا حکم دے دیا۔ جب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا سرکار کے دادا دان کو، تو انہوں نے سیدہ آمنہ سلام علیہ کو ساتھ لیا اور بیت اللہ شریف میں پہنچ گئے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دعا کی، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری نسل میں ایک نور ہوگا، اگر وہ نور سیدہ آمنہ کے شکم انور میں ہے تو اس نور کا واسطہ دیتا ہوں اپنے گھر کی عظمت کو بچا لے۔ ابھی سرکار شکم انور میں ہیں، 52 دن باقی ہیں ولادت میں، تو دادا جان نے آپ کے وسیلے سے جو آپ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جدہ سے ابابیلوں کو حکم دیا۔ تفسیر مصری میں یہ روایت موجود ہے، جدہ سے ابابیلوں کے جھنڈ آئے، 3 کنکریاں تھیں ان کے پاس، ایک چونچ میں، دونوں پنجوں میں ایک ایک، اوپر سے کنکری برساتے اور سر میں لگتی، پاؤں سے نکل جاتی، اور ابرا کے وہ فوجی کو تباہ و برباد کر دیتی، اور ہر مرنے والا کا کنکری کے اوپر نام بھی لکھا ہوتا، پوری فوج نیست و نابود ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سرکار کے وسیلے سے دعا مانگی عبد المطلب نے، اللہ سبحانہ نے اس کو محفوظ فرمایا ہے، اس پورے واقعہ کو سورہ فیل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ میں محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا تھا، ان کے داؤ کو ان کے اوپر استعمال کیا تھا، اور ہم نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کو بھیجے،
اور وہ کیا کرتے ترمیہم، ان کے اوپر وہ پھینکتے چھوٹے چھوٹے کنکر، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، دے کاسٹنگ دیم ود ہارڈ اسٹون، سخت پتھر، چھوٹے چھوٹے کنکر سے سخت پتھر کے ان کے اوپر پھینکتے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان کو چومر نکال دیا۔ کول پتہ ہے کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ جیسے اب تھریشر چلتا ہے، ایک طرف دانے نکلتے ہیں، ایک طرف بوسا ہوتا ہے، دستوری کہتے ہیں، اور ایک باریک پنبی اڑتی ہے، بڑی دور جا گرتی ہے، اس کو عربی میں کول کہتے ہیں۔ یعنی سرکار کے وسیلے سے دعا مانگی دادا جان نے تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو اتنا مروایا بابیلوں کی طرف سے کہ ان کا بس نکال دیا، ان کا کچومر نکال دیا۔ تو فاجہ عالم کا سم معقول، میں تو اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام دے وچ مولا رکھیاں شفاواں نے، اللہ سچ کیتیاں بڑائیاں تیرے نام دیاں، ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں، عاشقان عیداں منائیاں تیرے نام دیاں، ہر پاس پیاں نا دیاں، ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں۔ الحمدللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت و سعادت کی باری آئی تو میں نعمت کبریٰ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جو شیخ الاسلام علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، جس کو کوئی نجدی جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ یہ 34 سال حرم شریف کے مفتی اعظم رہے ہیں۔ 34 سال حرم پاک کے مفتی اعظم رہے ہیں اور 15 سال مصر کے بھی مفتی اعظم رہے ہیں، یعنی یہ تقریباً 49 سال مفتی اعظم کے عہدے پہ فائز رہے ہیں۔ ان کی شہرہ کتاب نعمت کبریٰ، یہ عربی کتاب ہے، وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ سیدہ آمنہ السلام علیکہ آپ روایت فرماندیاں نے جدوں میرے لاڈلے دی ولادت دا وقت قریب آیا، نہ گھر وچ کوئی دائی ہے، نہ کوئی مائی ہے، نہ کوئی ہمسائی ہے، میں کلی ہاں۔ عبد المطلب جڑا بیت اللہ شریف دی دیوار ایک شہید ہو گئی، انہوں تعمیر کرن چلے گئے نے۔ آپ فرماندی میں تھوڑی جی مغموم ہوئی، وہ میں نے کیا میرے گھر دا ستون پھٹ گیا۔ 4 لمبے لمبے قد والیاں عورتاں جنہاں سفید رنگ دا لباس پہنے ہوئے آئیاں، پہلی نے آ کے میرے مبارکباد دیتی، میرے سجے پاسے بہ گئی۔ میں پوچھا تسی کون ہو؟ میں ساری نسل نسانی دی ماں سیدہ حوا سلام علیکہ ماں عرض کیتی مولا تیرا شکر ہے بیٹے دی زیارت تو پہلے امی جان دا دیدار ہو گیا وے۔ دوسری نے آ کے مبارکباد دیتی، میرے کھبے پیسے بہ گئی۔ میں پوچھا تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسحاق علیہ السلام دی امی جان ہوں، اللہ دے خلیل دا محترم سیدہ سارہ ماں مبارکباد دیتی، کھبے پاسے بہ گئیاں۔ تیسری نے مبارکباد دیتی، پیچھے بیٹھی پوچھا تسی کون ہو؟ میں آسیہ بنت مزاحمہ فرعون دے گھر وچ رہ کے موسیٰ کلیم اللہ نو پالن والیاں۔ چوتھی نے مبارکباد دیتی، آ کے اگے بہ گیا، پوچھا تسی کون ہو؟ میں عیسیٰ علیہ السلام دی ماں سیدہ مریم۔ میں قربان جاواں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ 5ویں صدی ہجری دے بہت بڑے محدث، حضور غوث اعظم دے مرید بھی بن گئے۔ پہلے مناظرہ کرنا ہے سن حضور پاک حضور غوث پاک نال، جدوں آپ بھی عظمت و جلال علم ویکھیا تے آپ دے بیعت کر لی، مرید بھی بن گئے، خلیفہ بھی بن گئے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ آپ اگر روایت فرماندے نے سیدہ نے پوچھیا نہیں تسی کیویں آئیاں ہو؟
پیدل آئیاں کہ سواری تے سوار ہو کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتہ نازل کرے علامہ ابن جوزی تیری قبر مبارک تے تسائیں اپنا روایت نقل کر کے قیامت تک غلامان مصطفیٰ دی مشکل آسان فرما دیتی ہے سیدہ نے پوچھا نہیں تسی کیویں آئیاں وہ پیدل آئیاں کہ سواری تے آئیاں وہ انہاں عرض کی تھی سیدہ آسی اپنی قبروں میں آرام فرما رہی ہیں سان اللہ تعالیٰ دا حکم آیا کہ میرے محبوب دی تشریف آوری ہے جاؤ دی دائیہ بن کے اپنی حاضری لگوا لو سیدہ ایک قدم آساں اپنا قبر وچ چکیا وے دوسرا قدم تیرے گھر دے سین وچ آ کے لایا وے قربان علامہ اگر سرکار دیاں حاضمہ نو شان ملی ہے ایک قدم قبر وچ چکن دوجا قدم اپنا انہاں دے گھر دے سین وچ لان خدا دی قسم میرے آقا و مولا گم دے حضرت جرام فرما رہے نے الحمدللہ تقریباً 14 دن سرکار دے قدماں وچ میں بھی گزار کے آیا ہوں وہ چیزاں جڑیاں نے وہ محسوس ہو سکتی ہیں بیان نہیں ہو سکتی عشاء دی نماز تو بعد جڑی نور دی برسات ہوندی ہے گمبد حضرت تے کوئی مائی دا لال انہوں بیان نہیں کر سکتا محسوس کر سکتا ہے تہجد دے وقت جڑی گمبد حضرت تے نور دی برسات ہوندی ہے انہیں میں کوئی بیان نہیں کر سکتا صرف انہوں محسوس کر سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے میرے آقا کریم گمبد حضرت آرام فرما رہے نے جدوں جان اللہ دی طاقت دے نال ایک قدم گمبد حضرت جو اٹھاندے نے دوجا قدم غلاماں دی محفل وچ آ کے لگا دینے کیونکہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں دلیل قرآن تے حدیث شعر میرا دو یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا تمہارا میں تمہارا تمہارا یا تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ سرکار دے قدماں کھلو کے شرطے بندے سن غلام نے اتھے بھی عرض کیتا کہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ ہمیں تو آسرا بس ہے تمہارا یا ہمیں تو آسرا بس ہے تمہارا یا زندہ باد زندہ باد ادارے ختم نبوت زندہ باد زندہ نعرہ غوثیہ اللہ اکبر کبیرہ سیدہ آمنہ سلام علیہ فرماندیاں نے میں پوچھیا نے تسی کیویں آئیاں وہ عرض کیتی سیدہ ایک قدم اپنی قبر تو چکیا وے دوجا قدم تیرے گھر دے سین وچ جا کے لا دیتا وے اس بات سیدہ فرماندیاں نے میں بھی نیکیاں کے پوری کائنات نورن علا نورے آسمان دے ستارے کندیلا بن کے میرے گھر دے اتے لٹکے ہوئے نے آسمان دا چند دو فگن میں مفتی آدم حرنجری پہ لکھدا وے آسمان دا چند دو فگن میں تقریباً 70,000 حوراں استقبال نو آئیاں نے سیرت ابن حشام زرقانی شری دعاؤں وچ روایت موجود سیرت رسول انوار محمدیہ چون کتابوں وچ روایت میں 70,000 حوراں نے بھائی نو باہر کھڑا کیتا گیا وے ہزار ہاں فرشتے مکہ دے اپنا پہاڑاں دے کھڑے کیتے گئے نے اس بعد سیدہ فرماندیاں نے کہ کوئی فرشتے میرے حجرے وچ داخل ہو رہے نے تے لولو تے مرجان دے موتی پہ نے چھاور کر دے نے سیدہ فرماندیاں جنتی پرندے آئے جنہاں دیاں چنجاں نے یاقوت دی منن سرخ نے اور پر
در موتیاں چمک رہے نے انہاں بھی اپنا نور مرجان دے موتی نے چھاور کیتے سیدہ فرماندیاں میرا پورا جڑا حجرا وے او نورن ال نور بھی ہے تے خوشبوواں دا گھر بھی بن چکیا وے سیدہ فرماندیاں اس بعد مینوں ایک اپنا جنتی برتن وچ سفید موتیاں دے گلاس وچ ایک مشروب پیش کیتا گیا میں ویکھیا وے او دودھ نالوں زیادہ سفید ہے جدوں میں پیتا تے شہد نالوں زیادہ اپنا میٹھا وے جدوں میں پیتا مینوں پسینہ آیا کستوری دی خوشبو سارے جسم چ آ رہی ہے میں بے نیکیاں پئی کہ پوری کائنات نورن علی نور ہے اور دا منبع میرا وجود ہے نور دے بکے اڑے نے سیدہ فرماندی نے حارج منی نور ادال قصور الشام میرے جسم جو ایک ایسا نور نکلیا شام دے محلات نظر آ رہے نے بسرا وچ گزرنے اونٹاں دیاں گردناں نظر آ رہے نے حالاں میں تقریباً 7 دن مکہ شریف رہ کے آیا ہاں دنیا والے مکہ دا شہر دے چواں پاسے پہاڑ نے نہ مکے تو باہروں کوئی چیز نظر آ سکتی ہے نہ باہروں مکہ نظر آ سکتا ہے لیکن سیدہ فرماندیاں نے ہر چیز نورن علی نور جدا منبع میرا وجود ہے اور میں وہ نیکیاں بھی حرج من نور دال قصور الشام شام دے محلات میں اتھے اپنا مکے اپنا وینیاں پئی بسرا وچوں پہ گزرتے نے انہاں دیاں گردناں نظر آ رہی نے اس بعد میرا کہا میرے پیارے اپنا لاڑے دی اپنا ولادت ہو گئی ہے تے جدوں سرکار دی ولادت ہوئی تے تمام فرشتے بھی درود و سلام پہ پڑھتے نے پڑھن کیوں نہ کہ سب رسول خدا بن کے آئے یہ حبیب خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے یہ حبیب خدا بن کے آئے پیکرے دل ربا بن کے آئے روح ارض و سما بن کے آئے سیدہ آمنہ کے دلارے وہ حلیمہ کی آنکھوں کے تارے وہ شکستہ دلوں کے سہارے بے گسوں کی دعا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے یہ حبیب خدا بن کے آئے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ فرماندیاں نے میرے لاڈل نے آندے آئیں پہلو جبریل امین ہے نہ آپ لے گئے نے پھر ایک اپنا جنتی کپڑا میں لپیٹ کے میری بارگاہ میں پیش کیتا ہے جو سرکار میرے کول آئے آپ نے پہلا کام کی کیتا پیشانی زمین تے رکھی ہے سجدہ ریز ہو گئے نے انہی دیر جا بھی چچی امی فضل بھی آ چکی ہے امی فضل آندی ہے میں بڑی حیران ہوئی میں ویکھیا سجدے دے وچ نے آپ دے جڑے نے وہ ہونٹ مبارک بھی ہل رہے نے سیدنا عباس علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سرکار دی چچی جدے امی فضل بھی فرماندیاں نے جدوں میں اپنوں تو تجسس ہویا میں اپنے کناں نوں محبوب کبریا دے ہونٹاں مبارکاں دے قریب کیتا میں اپنے کناں نال آواز سنی آواز آ رہی ہے یا ربی حب لی امتی یا ربی حب لی امتی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے میری امت دوسری روایت ہے یا رب سلم امتی یا اللہ میری امت نوں بخش دے یہاں ایک سوال استغفر اللہ محفل پاک میں اس کا نام نہیں لوں گا اہل نجس سے ہیں یہ کام حاضی کر سکتے ہیں سرکار کی ذات کے اوپر اعتراض کرنے کے اس نے کہا دیکھو یہ ملاد بناتے پھرتے ہیں وہ تو معاذ اللہ 40 سال بعد جا کے نبی بنے میں افسوس تو نے نص قرآن کو جھٹلا دیا اور تو ایمان سے خارج ہو گیا میں 16واں پارہ پڑھو سورہ مریم کی آیت نمبر 30 عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی دنیا میں آئے ہوئے 72 گھنٹے پورے نہیں ہوئے 3 دن 3 راتیں پوری نہیں ہوئیں عیسائیوں نے تانا دیا ان نے کہا مریم تیرے والد بڑے نیک تھے تیری امی بڑی پارسا تھی تیری شادی نہیں ہوئی بچہ کہاں سے لے آئی ہو فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو اس سے پوچھ لو تو کہاں سے آیا ہے وہ کہتے ہیں کائفۃ تکلم وکان فی المہد یہ ہم سے کیسے باتیں کرے گا ہی وعدے نے کریڈل یہ تو پنگوڑے میں ہے میں پوچھنا تمہارا کام ہے جواب دینا میرے لاڈلے کا کام ہے 16واں پارہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 جب عیسائیوں نے پوچھا نا تو کون ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے سے للکار کے فرمایا قال انی عبد اللہ
आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। Isa alayhi salam said, I am devotee of Allah. He gave me book and he made me prophet. یہ سارے سیگے ماضی دے نے، میں سارے وادی کٹھے ہو جو، سارے نجدی کٹھے ہو جو، واجہ آلانی آجہ آلانی، اے ماضی دا سیگا ہے، اینو کوئی مظاہرے دا ثابت کر دے، منہ منگیا نام ہی دیواں گا۔ واجہ آلانی ہی میڈ بھی برہمن نبی بن کے آیا ماں۔ عیسیٰ علیہ السلام جنہ دی اجے دنیا دے 72 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، وہ آندے نے میں نبی بن کے آیا ماں۔ تے جڑے عیسیٰ علیہ السلام دے امام نے، جڑے سارے نبیاں دے امام نے، انہوں نے بارے پہ کہنا کہ 40 سال بعد نبی بنے نے، میں کرنا خدا دی قسمیں میرے نبی اس وقت بھی نبی سن۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارا نربو حدیث سیاح شاہ عبدالحق موسیٰ دل بھی نقل کر دینے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبی آدم بینی روح والجسد۔ ارے آدم علیہ السلام روح نہیں سی پھونکی گیا، ایوال پرافٹ ڈیٹ ٹائم اس وقت بھی نبی سن۔ آؤ جلو امام زین العابدین سیرت حلبی حدیث شریف موجود ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرمان دے نے امام حسین علیہ السلام دے کولوں، امام حسین علیہ السلام روایت فرمان دے نے حضرت علی علیہ السلام دے کولوں، حضرت علی علیہ السلام روایت فرمان دے نے آقا کریم علیہ السلام دے کولوں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام دی پیدائش تو 14,000 سال پہلے بھی میں نور موجود سا۔ اور وہی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے میرے آقا دے مقتدی بھی نے، بلکہ میرے آقا دے امت دے امام دے پیچھے بھی نمازاں پڑھن گے۔ آؤ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کے آن گے، میرے آقا دا کلمہ پڑھان گے، صلیب نو توڑ دیں گے، دجال نو قتل کرن گے، اور اس بعد شادی کرن گے، اولاد ہوے گی، لیکن میرے آقا دی امت دے امام مہدی علیہ السلام دے پیچھے مقتدی بن کے نمازاں پڑھن گے۔ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ نعرہ غوثیہ۔ یہ ساریاں چیزیں سامنے رکھو تو زبان تے ایک چیز آئے گی کہ تاجداروں نے کی دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مجتبی مصطفیٰ بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آئے، پیکرے دل ربا بن کے آئے، روح ارض و سما بن کے آئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے شہزادے نے پیشانی زمین پہ رکھی، سجدہ کر دیا۔ اب سائمن کی شام سجدہ کرنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ جسم، دوسری شرط ہے کہ لباس، تیسری شرط یہ ہے کہ جگہ بھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ السلام علیہ اکثر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ نے کھلی چھٹی دی ہے غلاموں کو، جہاں دل ہے وقت ہے نماز پڑھ لو۔ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تک، جہاں امت کا نبی نشان لگاتا تھا ان کی صرف وہی نماز پڑھ سکتا تھا، وہی عبادت کر سکتا تھا، چاہے تندرست ہو، بیمار ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو۔ میں عائشہ وہ ایک ایک امت کے لیے آئے تھے، میں پوری کائنات کے لیے آیا۔ اور دوسرا صحیح بخاری کی حدیث ہے، خدا کی قسم اس حدیث کے اوپر اگر عمل کر لیجیے نا وسیم یوسف صاحب تو سارے فرقے ختم ہو جائیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ صحیح بخاری کی میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جب میں نے سجدہ کیا میری پیشانی زمین پہ لگی، اللہ نے میری پیشانی کے صدقے پوری کائنات کی زمین کو پاک بھی کر دیا، مسجد بھی بنا دیا۔ اب یہ بتاؤ جس کی پیشانی لگے تو پوری زمین پاک ہو جائے، مسجد بن جائے، تو 9 مہینے جس ماں کے پیٹ میں رہے اس ماں کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ تو جو ان کے ایمان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان ظالموں کا کیا بنے گا؟ میں سرکار کی جب مروا پہ گیا نا، مروا پہ میں چلتا چلتا شرطوں سے بچتا بچاتا سرکار کی جائے ولادت کے، سرکار کی جائے ولادت پہ پہنچ کے اندر نہیں جانے دے، تحصیل کیا ہوا ہے، لائبریری کا نام رکھا ہوا ہے، وہاں سامنے جا کے میں کھڑے ہو کر
یہ کلمات میں نے کہے، میں واہ رتبہ تیرا سیدان واہ تیرا سیدان نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ، اور سب فرشتوں کی جھکتی جبی ہے جہاں، سب یہ میں نہیں کہہ رہا، شاہ ولی اللہ موسی دہلوی فیوز الرحمان صفحہ 27 پڑھ کے دیکھیے، فرماتے ہیں جب سرکار کے ولادت کے دن میں سرکار کی جائے ولادت پہ گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں لوگ جمع ہیں، سرکار کی ولادت کے ذکر کر رہے ہیں، معجزات بیان کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور انوار رحمت انوار ملائکہ ملے ہوئے ہیں، صرف انسان اللہ کے نورانی اور بے اختلاف فرشتے بھی وہاں کے سجدہ ریز ہیں، سب فرشتوں کی جھکتی جبی ہے جہاں، وہ ہے حجرہ تیرا سیدہ آمنہ واہ را سیدہ آمنہ نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ، اور کب کسی کے مقدر میں ہے نہ ہوا آپ کو جو ملا سیدہ آمنہ واہ رتبہ سیدہ آمنہ نور ہے آپ کا۔ یہ آمنہ جو ہے نا، یہ مفعول کا بھی صیغہ ہے، فاعل کا بھی صیغہ ہے۔ مفعول کا صیغہ اس کا معنی ہے ایمان لانے والی، تصدیق فرمانے والی، اور جب بطور فاعل اس کا ترجمہ کیا جائے تو ایسا کا معنی ہے کہ ایمان دینے والی، پوری کائنات کو صاحب ایمان نہیں عطا فرمایا۔ تو آج ایک اور اعتراض کر دیکھو جی، نبی علیہ السلام نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، میں ظالموں تم کو کس نے کہا سرکار نے میلاد نہیں منایا؟ صحابہ میں بتاتا ہوں نا، اور میں کتنی حدیثیں بیان کروں، سرکار نے بھی میلاد منایا، سرکار کے صحابہ نے بھی منایا، اور صحابہ سے لے کر اب تک تقریباً 206 ملک ہے دنیا میں، ہر ملک میں منایا۔ کل میں نے دیکھا مسجد نبوی شریف میں لائیو، کل مسجد نبوی جس سے آمد رسول مرحبا کے نعرے لگے ہیں، کل کی ویڈیو میں میرے پاس سیو ہے، کل مسجد نبوی شریف میں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگے ہیں، وہاں بھی جشن احمد رسول کو منایا گیا ہے۔ اور آؤ، انہیں پتہ نہیں جشن میلاد مصطفیٰ کہتے کسے ہیں؟ جس جلسے میں سرکار کی آمد کا ذکر ہو، سرکار کی صورت کا ذکر ہو، یہ کہتے ہیں جلسہ سیرت مصطفیٰ۔ اور ظالموں یہ تو بتاؤ، صورت پہلے بنتی ہے کہ سیرت پہلے بنتی ہے؟ صورت پہلے بنتی ہے، سیرت بعد میں بنتی ہے۔ لوہا پہلے تھا، اسپیکر بنا بعد میں، لکڑی پہلے تھی، ممبر بنا بعد میں۔ اس وقت نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ اب تھا، نہ تب تھا، صرف مصطفیٰ ہے اور اس کا رب تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد یا اللہ اکبر کبیر۔ آئیے ذرا، سرکار نے اپنا میلاد خود منایا ہے۔ میں صحیح مسلم شریف پڑھنے لگا ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، اور مشکات باب کتاب و صوم میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے نا نجدی میں 50 سے زیادہ حدیثیں بیان کروں میلاد مصطفیٰ کی، یہ دونوں کتابوں میں حدیث راویاں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے، اور ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اکثر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ پیر کا روزہ رکھ کر سرکار نے اپنی ولادت خود بنائی ہے، اور ولادت کی اہمیت امت کو بتائی ہے، اور پھر ولادت کے دن عبادت کرنا بھی سنتے رسول ہے، دن مقرر کرنا بھی سنتے رسول ہے، بغیر دن مقرر کیے میلاد منانا بھی سنتے رسول ہے۔ اچھا، مزیداری کی بات ہے کہ ولادت پیر کو ہی ہے، 12 ربیع النور ہے، عام الفیل کا سال ہے، 22 اپریل ہے، 571 عیسوی ہے، یکم جیٹھ ہے، 628 بکرمی ہے، فجر کا وقت ہے، 4:20 ہے، نور پیر کا ویلا، نور ظہور کا ویلا ہے۔ سرکار کی ولادت رمضان میں کیوں نہیں ہوئی؟ 15 شعبان کو کیوں نہیں ہوئی؟ لیلۃ القدر کو کیوں نہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر ان ایام میں ہوتی تو دنیا نے کہنا تھا اس وجہ سے سرکار کو فضیلت ملی ہے،
تو سرکار کی ولادت ہوئی ہے 12 ربیع النور کو، پیر کے دن، جمعے کو بھی نہیں ہوئی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ تمام فضیلتیں سرکار کو کسی وجہ سے فضیلت نہیں ملی، ساری دنیا کو فضیلتیں سرکار کی وجہ سے ملی ہیں۔ سرکار کی ولادت بھی پیر کو ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ نے تمام درخت اور پھل بھی پیر کو لگائے ہیں۔ جس طرح انسان کی جسمانی حیات کے اسباب پیر کو پیدا کیے، اور روحانی حیات کا سبب بھی پیر کو بھیج دیا۔ اور دوسری، یہ ربیع کا معنی ہے بہار۔ انسانیت کا گلشن صدیوں سے آباد تھا، لیکن جب سرکار تشریف لائے تو بہار اس وقت آئی ہے۔ انسانیت کا مقام اس وقت محسوس ہوا ہے جب سرکار تشریف لائے ہیں۔ اور ربیع کی فصل تمام فصلوں سے افضل ہوتی ہے۔ اسی طرح ربیع الاول تشریف ہے، سرکار کی شریعت بھی تمام شریعتوں سے افضل ہے، سرکار کی امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے۔ میری بات نہیں، شاہ عبدالحق محسد علم درج نبوت نقل کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے، سب سے بعد میں آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور سارے نبیوں پر امت حرام ہے جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، سب سے بعد میں آنے والے محبوب سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ جتنی فضیلتیں ملی ہیں نا یام کو، یہ سرکار کے صدقے سے ملی ہے۔ دوسری حدیث یہ جامعہ ترمذی میں ہے، اور مشکات باب فضائل و سید المرسلین میں ہے۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے، سرکار اپنا میلاد منا رہے ہیں۔ فرمایا من آنا، ہو ایم آئی، بتاؤ میں کون ہوں؟ تمام نے کہا قالو انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صحابہ نے جواب دیا۔ آگے سرکار فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں صحابہ میں محمد عبداللہ علیہ السلام دا بیٹا، عبد المطلب دا پوتا۔ اگر میں کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے جدوں مینوں پیدا کردا ارادہ فرمایا تے بہترین گروہ وچ عرب والے وچ رکھیا، جدوں اس بعد اپنا قبیلیاں دی واری آئی تے مینوں دنیا دے اعلی عرفہ قبیلہ قریش وچ رکھیا، جدوں خانداناں دی واری آئی سب تو ایک نمبر خاندان بنو ہاشم وچ رکھیا، دنیا والے میں حسب وچ بھی سب تو اعلیٰ واں، نسب وچ بھی سب تو اعلیٰ واں۔ تیسری حدیث سرکار نے صحابہ نو کٹھا کیتا، اپنا ملاد شریف پڑھ رہے نے، ملاد منا رہے نے، مناد سنا رہے نے۔ اے حدیث اپنا مشکات باب فضائل سید المرسلین وچ، دلائل النبوت، زرقانی شریف، تیناں کتاباں وچ حدیث شریف موجود۔ سرکار نے صحابہ آؤ میں تانوں اپنے ابتدائی افضیلت دے بارے وچ بتاواں، میں ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں، میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت و مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت ہاں، میں اپنی امی جاندا او اپنا دیدہ زیب منظراں، او اکھاں دیکھا منظراں جڑا میری ولادت دے وقت میری امی جان نے ویکھیا، خرج منی نور داول قصور الشام۔ کیا یہ میلاد نہیں ہے؟ آئیے صحابہ نے بھی سرکار کا میلاد منایا ہے۔ کتاب التنویر المولد بھی بشیر و نذیر میں روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس علیہ السلام، سرکار کے چچا عباس علیہ السلام کے بیٹے، جو رئیس المفسرین ہیں، تمام تفاسیر لکھنے والوں کے بادشاہ ہیں، جن کے بارے سرکار نے فرمایا اللہم تفقہ فی الدین، یا اللہ میرے عبداللہ ابن عباس کو دین کا بادشاہ بنانا، فقہ کا امام بنا دینا۔ آپ کو پتہ ہے ان کا نام بھی سرکار نے رکھا ہے۔ ابھی یہ ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا والوں سنو میرے نبی غیبدان کی شان، سنو میرا اللہ محبوبہ کی شان۔ ابھی امی کے پیٹ میں ہیں، نبی غیبدان میں چچی جو تیرے پیٹ میں ہے بیٹا ہوگا، جو تیرے پیٹ میں ہے۔ کہتے نہیں جی کوئی نہیں بتا سکتا کیا ہونا ہے، تمہیں کیا پتا ہو؟ باپ کی شان اس کا جو حلال زادہ بیٹا وہ بیان کرتا ہے۔ استاد کا مقام شاگرد رشید ہی بیان کر سکتا ہے، اور مرشد کا مقام مرید صادق ہی بیان کر سکتا ہے، اور اللہ کے محبوب کی شان اس کا غلام ہی بیان کر سکتا ہے۔ سرکار میں چچی تیرے ہاں جو تیرے پیٹ میں بیٹا ہوگا، ظالموں جو سائنس ترقی کر رہی ہے نا، میرے آقا کی عظمت اور نکھر رہی ہے، شان بلند ہو رہی ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر آنے والی گھڑی تیری عظمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ 120 دن گزر جائے نا، حمل کو الٹرا سونوگرافی کراؤ،
اگر ایکس وائی آئے تو بیٹا ہوتا ہے، یہ مشین بتا رہی ہے، سائنس جو انسانوں نے ہاتھوں سے بنائی ہے، ڈبل ایکس آئے تو بیٹی ہوتی ہے، وہ مشین بھی 120 دن کے بعد بتاتی ہے پیٹ میں بیٹا تو بیٹی۔ سرکار نے بتایا، سرکار نے دوسری بات بتائی ہے وہ قیامت تک سائنس نہیں بتائے گی۔ سرکار نے چچی جو تیرے پیٹ میں بیٹا ہوگا دنیا کا بہت بڑا عالم ہوگا، یہ سائنس قیامت تک نہیں بتا سکتی۔ وہ عبداللہ ابن عباس اپنے گھر میں کٹھے کیے ہیں لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو سرکار کے ولادت کے واقعہ سنا رہے ہیں، سرکار پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، سرکار کے معجزات کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرکار آئے، فرمایا عبداللہ ابن عباس میری شفاعت تیرے اوپر لازم ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں جی صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ آئیے ذرا سیدنا ابو دردہ روایت فرماتے ہیں میں نبی کریم کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ روایت رسول الکلام میں موجود ہے، میں سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں آقا کریم کے ساتھ جا رہا ہوں، ابو امن انصاری کا گھر آیا، پیر کا دن ابو امن انصاری نے اپنے گھر والوں کو محلے والوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور سرکار کے ولادت کا واقعہ سنا رہا ہے، میلاد سنا رہا ہے۔ سرکار رک کے فرمایا ابو امن انصاری اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تیسری حدیث بخاری کی کھول کے دیکھو، حسان بن ثابت ہے، اس کے حضور آپ کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں، میں آسان ٹھہر جا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے رحمت والی چادر بچھائی، کس کے اوپر کھڑا ہو جا، کہاں سرکار کی چادر، کہاں حسان کے قدم، یہ میلاد ہاں تیری عظمت نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسری بات میں سرکار نے ممبر لگوایا، میں اس کے اوپر کھڑے ہو کر میرا میلاد بیان کر، اور سرکار کی موجودگی میں یہ بات ذہن میں رکھنا جو میرے آقا کریم فرما دیں وہ قولی حدیث ہے، جو سرکار عمل کریں وہ فعلی حدیث ہے، جو کام آپ کے سامنے ہوں آپ منع نہ کریں وہ تقریری حدیث ہے، اور تقریری حدیث کا مقام بہت بلند ہے۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے، سرکار موجود ہے، سرکار کی موجودگی میں حسان بن ثابت ممبر پر کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں وَأَخْشَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ لم تلد کا کیا معنی ہے بلادر؟ عرض کیا حضور آپ سے حسین تر تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور پھر بتایا کہ آنکھ کیسے دیکھتی، اتنا حسین و جمیل شہزادہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آگے ما خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ اہل سنت کے عقیدے کو آسمان کی بلندی سے اوپر لے جاتا ہے۔ عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، ساری مخلوق کو اپنی مرضی سے اور آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ سرکار خوش ہے، اٹھاؤ بخاری شریف، سرکار نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ میرے میلاد ہاں کی جبریل امین کے ذریعے مدد فرما۔ یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں بھائی ذرا ہاتھ ان کی طرف ہو جائے میری طرف۔ اور دوسری روایت ہے سرکار نے بڑی قیمتی سبز رنگ کی یمنی چادر انعام میں دی ہے، جو سرکار کا میلاد پڑھ رہا ہے سرکار مہر تصدیق بھی لا رہے ہیں، انعام بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نہیں خوشی منانا، جو میں نے آیام کا تلاوت کی ہے نا، یہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، وَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ Please declare in the grace of Allah and in His mercy, in that they should rejoice, that is better than all their wealth۔ محبوب اعلان فرما دو جب اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، تمہارے اوپر خوشیاں منانا واجب ہو جاتا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کا مادہ کیا؟ فارا، جس کا معنی ہے دل کی خوشی کو زبان پہ لانا، اندر کی خوشی کو باہر لے کر آنا۔ مسرور بھی خوش ہونا کہتے ہیں، لیکن مسرور کا معنی ہے کہ باہر کی خوشی کو باہر رکھنا، فارا کا معنی ہے اندر کی خوشی کو باہر لے کر آنا۔ خوشیاں مناؤ، اتنے جشن مناؤ پوری دنیا کو پتہ چلے ان کے آقا کی ولادت ہوئی ہے۔ جو تم نے جمع کیا دنیا میں، جو مال دولت بنگلے کوٹھی کاریں سونا چاندی، فرمایا وہ سارا ایک طرف میرے محبوب کے میلاد خوشی کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ That is better than all your wealth۔ ایک بولا جی ٹھیک ہے حضرت صاحب یہاں خوشی منانا ہے کہ حکم آپ تو عید مناتے ہیں، میں عید منانا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ میں 7واں پارہ پڑھیے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 نکالیے، آپ سب تشریف فرمائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو اکٹھا کیا، اپنے حواریوں کو، انہوں نے کہا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں پکا پکایا کھانا نہیں منگا دیتے، اور میں حواریوں اللہ کی بارگاہ میں ایسے سوال نہیں کیے جاتے۔ عرض کیا حضور ہمارا مقصد معاذ اللہ کو زمانہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں پکا پکانا کھایا ہے ہم کھائیں اور عیدیں منائیں۔
پڑھو اللہ کا قرآن. عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا تکون لنا عیدا. یا اللہ آسمانہ تو دسترخوان بھیج دے, پکیا کھانا بھیج دے. نا 14واں سیگا جمع متکلم دا اسی کھائیے تے نارے سارے عیدہ منائیے, میں کلا نہیں. تکون لنا عیدا, اسی سارے عیدہ منائیے. اللہ تعالیٰ نے سامان تو روسٹ کی تھی, مچھلی بھیج دیتی, روٹیاں بھیج دیتیاں. عیسیٰ علیہ السلام تے ہماری کھا رہے نصے قرآن پڑھیا نالے کہندے ہیں تکون لنا عیدا. نصے قرآن ہے, اگلا سامان تو پکیا کھانا آ جائے کھا کے عید منا سکتے ہو. ساڈے حال تے حبیب خدا آئے نے, ساڈے حال تے محبوب کبریا آئے نے. اس واسطے میں کہنا اے تکون لنا عیدا, میں اے ترجمہ کرنا کہ آقا کے غلاموں کو اب عید منانے, آقا کے غلاموں کو اور نجدیو حاجیو کو جھوٹے چھتے فتوے نہ دیا کرو, سرکار دے غلاموں نو منع نہ کریا کرو, بلکہ آؤ تسی بھی ساڈے نال. آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو, حبیب خدا آئے سرور انبیاء آئے اب خوشیاں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. آقا کے غلاموں کو اب سرور انبیاء آئے حبیب خدا آئے راہوں کو سجانے. انہیں کیا پتا ہو کہ اس عید منانے کا اجر کیا ہے؟ آئیے ذرا حرم شریف کے مفتی اعظم سے پوچھتے ہیں, جو 34 سال حرم شریف کے مفتی اعظم رہے ہیں, 15 سال مصر کے بھی مفتی اعظم رہے ہیں. شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ, ان کی کتاب میں لے کر آیا ہوں, عربی کی کتاب ہے, اس کا صفحہ 6, 7, 8 پڑھیے. آپ لکھتے ہیں قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہم علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. حرم کے مفتی اعظم رات نگر کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس نے میرے آقا کریم کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اور ذرا حیدر قرار کی زبان سے بھی سنو نا, مولا مشکل کشا کی زبان سے بھی سنو, تاجدار حالت کی زبان سے سنو. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من انفق درہم علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان ثواب لقراته لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب. مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے میرے آقا کریم کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا, اور وہ خوش نصیب جس نے میرے آقا کا میلاد پڑھا, لا یخرج من الدنیا الا بالایمان, جب دنیا سے جائے گا ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائے گا, وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بغیر حساب, اور بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گا. آقا کے غلاموں کو اب سرور انبیاء آئے محبوب خدا آئے راہوں کو سجانے. بسامین شام وقت مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہا, تو جو آیت قصہ میں نے پڑھی اسے پڑھنا اور پڑھنے سے پہلے چوم بھی لینا. قرآن مقدس کو پڑھنے سے پہلے چومنا یہ میرے فاروق اعظم کی بھی سنت ہے. خدا کی قسم وہاں جا کے نظارہ دیکھو مدینہ منورہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. جہاں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمایا ہے نا, جہاں ان کا دل مبارک ہے اس کے برابر صدیق اکبر کا سر مبارک ہے, اور جہاں صدیق اکبر کا کندھا مبارک ہے اس کے برابر فاروق اعظم کا سر مبارک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس آیا کو پڑھنے سے پہلے چومنا, قرآن مقدس سے پہلے چومنا میرے فاروق اعظم کی سنت کریمانہ ہے. تو یہ 11واں پارہ میں نے پڑھا, سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پڑھی, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب اعلان فرما دو جب اللہ کا فضل ملے, اس کی رحمت ملے, خوب خوشیاں مناؤ, غلاموں کو حکم دے دو. هو خیر مما یجمعون, جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے ساری زندگی میں ایک طرف, اور میلاد والے محبوب کی میلاد ملانے کی خوشی اس سے زیادہ ہے. اور مزیداری کی بات ہے جو منکرین مراد ہے نا, منکرین میلاد وسیم یوسف صاحب ان کے امام ہیں,
حکیم الامت اشرف التھانوی اس آیا کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے خطبات میلاد النبی، کتاب کے نام سے پھنس جائے ہیں، خطبات میلاد النبی صفحہ 120 121 کے اوپر لکھتے ہیں یہاں فضل اور رحمت سے مراد محبوب کبریا کی ذات ہے، اس لیے خوشیاں منانے کا حکم ہے۔ حسن وہ ہے جس کی کوئی سوتن بھی دے، سچائی وہ ہے جس کی کوئی منکر بھی دے۔ تو دعا ہے اللہ سبحانہ ہمیں جب تک جسم میں جان ہے اپنے آقا کی عظمت کے ترانے گانے کی توفیق عطا فرمائے اور شایان شان طریقے سے آقا کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، غلامی مصطفیٰ میں زندگی اور موت عطا فرمائے، قبر و حشر میں سرکار کی غلامی میں رکھے اور اپنا جنت الفردوس میں سرکار کی غلامی میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔